السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی مجلس میں آپ کے بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ ان تمام سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلا سوال کیا ہے فریحہ حسن نے، کہتی یہ ہیں کہ ناپاکی لگنے والے کو یاد ہی نہ ہو کہ اس کے ہاتھوں کی تری سے کیا کیا چیزیں ناپاک ہوئی تھی تو اس کا شرعی اعتبار سے حکم کیا ہوگا؟ دیکھیے، جس وقت بھی آپ کے بدن پر، کپڑے پر یا کسی اور جگہ پر نجاست اور ناپاکی لگتی ہے اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ فلاں جگہ ناپاکی اور نجاست لگی ہے تو انسانی طبیعت کا تقاضا ہے اور شرعی حکم یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس نجاست کے خاتمے کی کوشش کریں۔ نجاست لگی ہے آپ کے ہاتھوں پر تو انسانی طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس نجاست کو صاف نہیں کر لیتا، ہاتھوں کو دھل نہیں لیتا، اس وقت تک وہ چین اور سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے شوز کو اور اپنے پورے بدن کو ہمیشہ پاک صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے۔ بائی چانس جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہاتھ پر نجاست لگ گئی ہے اور اس نے ہاتھ کی نجاست کو صاف نہیں کیا یہاں تک کہ وہ ہاتھ سوکھ گیا، پھر سوکھنے کے بعد وہ ہاتھ ادھر ادھر ٹچ ہوا ہے، یا یہ کہ ہاتھ پر نجاست لگی تھی، گندا اور ناپاک پانی لگا تھا اور وہی پانی آپ نے کہیں اور پر لگا دیا، کسی چیز کو ٹچ کر لیا، کسی چیز کو چھو لیا، تو اس صورت میں دیکھنا یہ ہے کہ کن کن چیزوں کو چھونے کا یقین ہے اور کن کن چیزوں پر نجاست کے پہنچنے کا یقین ہے، وہی تمام چیزیں ناپاک ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ نے اس کو چھوا ہے اور آپ کے ہاتھ کی نجاست اس جگہ پر لگی ہے تو اس صورت میں آپ مطمئن رہیں، خامخواہ پریشانی اور شک میں مبتلا نہ ہو۔ صرف شک اور وہم کی وجہ سے کوئی بھی چیز ناپاک ہوتی نہیں ہے۔ جس چیز کے بارے میں ناپاکی لگنے کا یقین ہے اسی چیز کو آپ دھو لیں۔ اگلا سوال کیا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، بچوں کی لائف انشورنس کروانا حلال ہے یا حرام ہے؟ صغرا کنول صاحبہ۔ لائف انشورنس یعنی زندگی کا بیمہ کروانا جس طرح بڑے لوگوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے، بالکل اسی طرح ماں باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے چھوٹے، نابالغ اور ناسمجھ بچوں کا لائف انشورنس کروائے یا ان کی زندگی کا بیمہ کروائے۔ دیکھیے، موت و حیات، بیماری، صحت، شفا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے خامخواہ پریشانی میں مبتلا ہو کر کچھ رقم بیمے کے طور پر کسی کمپنی میں جمع کروا دینا ایک اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بے اعتمادی کی دلیل ہوتی ہے۔ گویا کہ آپ یہ تصور کرتے ہو کہ مجھ کو بیماری ہونے والی ہے، میرے بچے کے ساتھ فلاں حادثہ ہونے والا ہے، اس شک اور ڈاؤٹ کی وجہ سے ہی تو آپ بیمہ کرواتے ہیں۔ اس لیے بیمہ کروانا کسی بھی مرد کے لیے اور کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے ان کی زندگی کا یا پھر ان کی بیماری اور صحت کا بیمہ کروانا یہ بھی حلال نہیں ہے۔ اللہ پر توکل رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیان فرمائی ہے، بتلائی ہے، ان دعاؤں کا اور اذکار کا پابندی کے ساتھ آپ ذکر کیا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے پازیٹیو رہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید رکھیے کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ اور تکلیف نہیں ہوگا، اور اگر ان کیس کچھ ہوتا بھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش ہے، بلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر کھرا اترنے کی اور صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی عادت بنا لیں۔ ریاض لائری صاحب کہتے یہ ہیں کہ ایک سوال اور ہے کہ چھوٹے بچے اگر نجاست اپنے منہ میں ڈال لے تو ان کا منہ کیسے پاک کریں؟ جس طرح کسی بڑے آدمی کے منہ میں نجاست چلی جاتی ہے، ناپاکی چلی جاتی ہے یا کوئی ناپاک پانی وہ منہ میں ڈال لیتا ہے، بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ جو چیز میں نے اپنے منہ میں ڈالی ہے وہ ناپاک تھی، گندی تھی،
تو اس وقت اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ کلی کرے، اچھی طرح غرارہ کرے، یہاں تک کہ اسے یقین ہو جائے کہ اب منہ میں کوئی بھی ناپاکی اور گندگی باقی نہیں ہے۔ تو جس طرح بڑے آدمی کا منہ صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح آپ چھوٹے بچے سے کلی کروائیں۔ اگر وہ سمجھدار ہے تو اس کو کلی کروائیں، اس کو کہے کہ بیٹا اچھی طرح منہ میں پانی گھماؤ اور اس کو تھوک دو، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ کروا دے، اس کا منہ پاک ہو جائے گا۔ اور اگر چھوٹا بچہ ہے، سمجھ نہیں پاتا ہے، تو آپ خود اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں پانی ڈالیے اور اشارے سے یا پھر جس طرح بھی وہ سمجھ سکتا ہے اس کو کلی کروا دیں۔ انتظار احمد کہتے یہ ہیں کہ اگر کسی کپڑے پر ہلکا پھلکا تیل کا اثر ہو اور وہ کسی ناپاک سوکھی چیز سے ٹچ ہو جائے تو کیا وہ ناپاک ہو جائے گا؟ جی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ کپڑے پر، بدن پر یا آپ کی استعمال کی جانے والی کسی چیز پر چاہے تیل کا اثر ہو، پانی کا اثر ہو یا کسی کیمیکل کا اثر ہو اور وہ کسی نجاست اور ناپاکی سے ٹچ ہوتا ہے جو کہ سوکھی ہوتی ہے، تو پھر اس ناپاکی کے اثرات عام طور پر گیلی چیزوں پر منتقل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ خامخواہ پریشان نہ ہوں، لیکن آپ کو اگر محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا ہاتھ یا آپ کا کپڑا جو کہ تیل کی وجہ سے گیلا تھا اور اتنی دیر وہ نجاست اور ناپاکی سے چپکا رہا کہ اس ناپاکی کے اثرات آپ کے ہاتھ میں یا کپڑے میں یا جو بھی چیز اس کو ٹچ ہوئی ہے اس میں منتقل ہو گئی ہے، تو اس صورت میں ہی اس کی ناپاکی کا حکم ہوگا۔ اگلا سوال عائشہ خان نے کیا ہے، کہتی یہ ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل میں آج غسل کا ارادہ کیا، نماز کا وقت گزر رہا تھا تو تھوڑی جلدی میں بالوں کو سلجھانا یاد نہیں رہا۔ غسل کرتے وقت اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بال الجھے ہوئے ہیں۔ غسل کے بعد میں نے دیکھا کہ پانی صحیح سے بالوں تک نہیں پہنچا ہے، تو پھر میں نے بالوں کو سلجھا لیا اور اس کے بعد ان کو گیلا کر دیا، تو کیا میرا غسل ہو جائے گا یا غسل نہیں ہوگا؟ دیکھیے جو خواتین ہوتی ہیں، عورتوں کا جو غسل ہوتا ہے اس میں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے پورے بدن پر اچھی طرح پانی ڈال دیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی ممکن ہو پورے بدن پر اچھی طرح آپ پانی ڈال دیں، آپ کا غسل مکمل صحیح طور پر ادا ہو جائے گا۔ اب رہا بالوں کا مسئلہ، تو جو بال ہوتے ہیں عورتوں کے چونکہ بہت زیادہ لمبے اور گھنے ہوا کرتے ہیں، اس لیے جو بالوں کی چوٹی ہوتی ہے، جو لٹکے ہوئے بال ہوتے ہیں، ان کا دھونا غسل میں فرض نہیں ہوتا ہے۔ صرف جو بالوں کی جڑ ہوتی ہے، یعنی جو آپ کا سر ہوتا ہے، وہ سر اچھی طرح گیلا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے غسل کیا ہے اور آپ کے بال جو کہ الجھے ہوئے تھے، الجھے ہونے کی وجہ سے آپ کی چوٹیاں گیلی نہیں ہوئی ہے بلکہ صرف سر اچھی طرح گیلا ہو گیا ہے، تو آپ مطمئن رہیں، آپ کا غسل صحیح ہو چکا ہے۔ دوبارہ غسل کرنے کی یا بعد میں بالوں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ غسل سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے سر تک بھی اچھی طرح پانی نہیں گیا ہے، جو بالوں کی جڑ ہے وہ بالوں کی جڑ بھی گیلی نہیں ہوئی ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کا غسل صحیح نہیں ہوا۔ جب آپ کو یاد آیا ہے کہ میرے بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچا ہے، اس وقت صرف بالوں کی جڑوں تک پانی کو آپ نے پہنچا دیا، تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا، مکمل طور پر غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عادل صدیقی کا سوال ہے، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے یہ ہیں کہ ایک کتے نے میرے سامنے زمین پر پیشاب کر دیا تو میں وہاں سے ہٹ گیا، تھوڑی دور پر کھڑا ہو گیا، پھر میرا ایک دوست ہے جو وہیں سے آ رہا تھا اور اس کا پیر کتے کے پیشاب کے اوپر گر چکا ہے۔ اب وہ شخص میرا دوست آیا اور میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا ہے۔ اب مجھے بہت زیادہ وسوسے آ رہے ہیں کہ کیا سب کچھ چیزیں ناپاک ہو چکی ہیں؟ دیکھیے عادل صاحب، جب آپ نے دیکھا ہے کہ فلاں جگہ نجاست ہے، ناپاکی ہے، کتے کی گندگی ہے، اور وہیں سے کوئی بھی شخص گزر رہا ہے یا آپ کا دوست گزر رہا ہے، تو آپ کا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کو اس راستے پر یا اس جگہ سے گزرنے سے منع کرتے۔ خیر، آپ نے بھی جلد بازی میں اگر اپنے دوست کو منع کرنا آپ کو یاد نہیں رہا، آپ کا دوست اس جگہ سے چل چکا ہے اور پیدل چلنے کی وجہ سے
اس کے پیر کے نیچے والے حصے میں چپل یا جوتا اس کے نیچے والے حصے میں اگر پیشاب لگا ہے اور راستے میں چلنے کی وجہ سے وہ پیشاب سوکھ چکا ہے رگڑ کھانے کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد آپ کی گاڑی میں آ کر بیٹھا ہے، تب بھی آپ مطمئن رہے چلنے پھرنے کی وجہ سے، گھومنے کی وجہ سے اس کے پیر کے نیچے جو ناپاکی تھی، اس کے جو جوتوں کے نیچے والے حصے میں ناپاکی تھی، نجاست تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ کی کار کا کوئی بھی حصہ ناپاک نہیں ہے۔ لیکن مان لیجئے نجاست پر چلا اور اس کے جو شوز تھے، چپل تھی، اس کے نیچے کا حصہ ابھی تک گیلا ہے، وہی گیلا حصہ لے کر وہ آپ کی کار میں بیٹھ گیا ہے، تو اس صورت میں پوری کار اور آپ کے ہاتھ اور آپ کی اسٹیئرنگ، اسی طرح کوئی بھی چیز مرر وغیرہ ناپاک اور گندے نہیں ہوئی ہے۔ صرف جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے، جو کار کے نیچے آپ نے بچھایا ہوتا ہے، وہی چیز ناپاک ہوئی ہے۔ آپ اسے اٹھا کر جہاں آپ کو سہولت میسر ہو وہاں پر اس کو دھل لیجئے، بقیہ دیگر کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی، آپ مطمئن رہیں۔ اگلا سوال آلمونڈ ٹی وی کی جانب سے کیا گیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی پر اگر کفارہ شادی سے پہلے واجب ہو گیا ہو پر اس وقت علم نہیں تھا، اب جب شادی کے بعد پتہ چلا ہے، تو کیا کوئی بیوی شوہر کی کمائی سے کفارہ ادا کر سکتی ہے؟ جی، اگر شوہر اپنی بیوی کو رقم دیتا ہے تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، یا یوں ہی گفٹ وغیرہ کے طور پر دیتا ہے، تو وہ رقم اور وہ پیسہ بیوی کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ اب چاہے تو بیوی وہ اپنے کھانے خرچے میں استعمال کرے، کسی کو گفٹ دے، کسی کو تحفہ دے، یا پھر اس کے اوپر جو مالی واجبات ہو چکے ہیں، مالی صدقہ ادا کرنا جو ضروری ہو چکا ہے، وہ ادا کرے، اس کی وہ مالک ہے۔ اگر کوئی بیوی ایسی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اپنے شوہر سے مانگ کر اپنی جانب سے صدقہ کرتی ہے، یا پھر اس کے اوپر کوئی چیز لازم ہو چکی تھی نذر اور منت کی وجہ سے، اس میں وہ رقم خرچ کرتی ہے، تب بھی اس کے لیے جائز حلال ہے۔ اگلا سوال منظور صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ تھا کہ پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر رک کر استنجا کرنے کے بعد پیشاب کے قطرے تو نہیں آتے ہیں نا؟ وہ جو پانی کے چھینٹے ہوتے ہیں نا؟ پلیز رپلائی دیجئے مفتی صاحب۔ جی، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے، تھوڑی دیر آپ وہاں پر رکے رہے اچھی طرح، جب آپ کو یقین ہو گیا کہ پیشاب کی نلی میں کوئی بھی قطرہ باقی نہیں ہے، اس کے بعد آپ نے پانی کا استعمال کیا اور باہر آ گئے، تو ظاہر بات ہے اتنا پروسیس کرنے کے بعد اب کوئی بھی قطرہ نہیں آئے گا اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ اب جو گیلا پن محسوس ہوگا تو وہ پانی کے قطرے ہی ہے جو آپ نے استنجا کے لیے استعمال کیے ہیں۔ استنجا کے لیے جو پانی آپ نے لیا ہے وہی پانی ہے اور اسی کے قطرے ہیں اور اسی کا گیلا پن ہے۔ الگ سے کوئی قطرہ ہو یا پھر الگ سے مزی وغیرہ ہو، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو یقین ہے کہ پیشاب کے قطرے نکلے ہیں، تبھی پیشاب کے قطرے نکلنے کا حکم دیا جائے گا۔ جب تک آپ کو کوئی یقین نہیں ہے اس وقت تک وہ پانی کا قطرہ ہے اور پانی کا گیلا پن ہی ہے، اس لیے آپ خامخواہ پریشان نہ ہوں۔ ندیم پٹھان کہتے ہیں مفتی صاحب، اگر سوئمنگ پول میں کوئی پیشاب کر دے تو کیا سوئمنگ پول کا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ دیکھیے، جو سوئمنگ پول ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا والا سوئمنگ پول بڑا ہوتا ہے جو کہ 225 اسکوائر فٹ سے زیادہ بڑا ہے، تو ایسے پانی کے اندر اس وقت تک آپ غسل کر سکتے ہیں، وہاں سے وضو کر سکتے ہیں، وہاں کا پانی اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں جب تک کہ اس کا رنگ، بو یا مزہ تبدیل نہ ہو گیا ہو، یعنی پیشاب کے یا پھر اور ناپاکی کے اثرات اس میں ظاہر نہ ہوئے ہوں، اس وقت تک بڑے سوئمنگ پول ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن وہ سوئمنگ پول جو کہ چھوٹا ہے، یعنی ایسی صورت میں اس میں پیشاب کرنے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ جس سوئمنگ پول میں غسل کر رہے ہیں وہاں کا اندازہ نکال لیں، کیا وہ 10 دردہ یعنی بڑے والا سوئمنگ پول ہے یا چھوٹے والا ہے۔ اگر چھوٹے والا ہے تو پھر ایسے چھوٹے والے رکے ہوئے پانی کی جگہ میں پیشاب کرنا
اسی طرح اس میں گندگی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے کوئی بھی آدمی جو کہ سوئمنگ پول میں غسل کر رہا ہے اس کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہاں پر پیشاب کرے۔ لیکن اگر کسی نے پیشاب کر دیا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ اس سوئمنگ پول میں پیشاب کیا گیا ہے، اس وقت وہ پانی ناپاک ہوگا۔ اور اگر بڑا والا سوئمنگ پول ہے جس میں آپ کو یقین ہے کہ واقعتاً اس میں کسی نے پیشاب کیا ہے، لیکن اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ پیشاب کے اثرات اس میں ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ دونوں قسم کے سوئمنگ پول ہے اور دونوں کے احکامات الگ الگ ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے محمد سلیم نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بہت ہی کم مقدار میں مزی نکلتی رہتی ہے بنا کچھ گندے خیالات کے بھی، اب میں نماز کیسے ادا کروں؟ دیکھیے، بنا کسی عذر کے، بنا کسی خیال کے، یوں ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نیند کی حالت میں اچانک میں مزی نکل جاتی ہے تو یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے۔ اس لیے آپ سب سے پہلے کسی اچھے حکیم اور ماہر ڈاکٹر سے اپنا علاج ضرور بالضرور کروائیں۔ اب رہی بات آپ کے نماز ادا کرنے کی، تو اس صورت میں دیکھیں کہ مزی خارج ہونے کی وجہ سے آپ پر غسل کرنا واجب نہیں ہوتا ہے، بس صرف آپ کا وضو ٹوٹتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ پر ضروری ہے کہ اگر مزی خارج ہو چکی ہو تو آپ وضو بنا لیں، اس کے بعد نماز کی ادائیگی کریں۔ اگر مزی نکل گئی ہے اور آپ کے کپڑوں پر 1 درہم سے زیادہ لگی ہے تو اس صورت میں اس جگہ کا دھونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اگر 1 درہم سے کم مقدار میں لگی ہے تو پھر اس صورت میں اس کا دھونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اب آپ کے لیے بہتر چیز یہ ہے کہ جب تک آپ اس بیماری سے جھوجھ رہے ہیں اس وقت تک اپنی انڈر ویئر میں کوئی ٹیشو وغیرہ رکھ لیا کرے، تاکہ اگر وہ مزی خارج بھی ہو تو صرف ٹیشو گندا ہو، آپ اس کو نکال کر باہر پھینک دے، دوسرا ٹیشو وہاں پر رکھے، نماز کو استنجا کر لے، نماز ادا کر لے، آپ اپنا کام چلاتے رہیں۔ التمش قاضی کا سوال ہے، کہتے یہ ہیں کہ چپل کے نیچے ناپاک پانی لگ گیا، پھر زمین گیلی تھی، زمین پر چپل ٹچ ہوئی تو اب زمین بھی ناپاک، پھر چپل پاک کی تو بعد میں ناپاک زمین پر چلنے کی وجہ سے پھر چپل ناپاک، جواب جلدی دیں۔ جی آپ ایسا کام ہی نہ کریں، ایسی جگہوں پر چلے ہی نہ جو آپ کو بار بار ناپاک اور گندا کر رہی ہے۔ جس چیز کے بارے میں شک ہوگا، جس چیز کے بارے میں وسوسہ ہوگا، جس چیز کے بارے میں توہمات ہمیں پیدا ہوں گے، ہمیں ان کاموں کو نہیں کرنا ہے۔ سیفٹی والے جو راستے ہیں وہ ہمیں اپنانے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں زمین ناپاک ہے، گندی ہے، وہاں پر نجاست پڑی ہے، تو اس جگہ پر چلنا ہی نہیں ہے۔ جب وہاں پر ہم چلیں گے نہیں، اس راستے سے گزریں گے نہیں، تو ظاہر بات ہے کسی بھی قسم کا وسوسہ اور شک ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا۔ اس صورت میں آپ نے کہا ہے کہ آپ کی چپل کے نیچے والے حصے میں نجاست لگ گئی ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو صاف کر لیں۔ پھر زمین کے اوپر بھی نجاست لگی ہے تو اگر آپ کے پاس ممکن ہے، آپ کے پاس پانی ہے تو زمین کو صاف کر لیں۔ اب آپ کی چپل بھی پاک اور زمین بھی پاک۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ چپل تو پاک ہے لیکن زمین کو پاک کرنے کی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے، نہ ہی دھوپ ہے اور نہ ہی آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ زمین کو صاف کر سکیں، تو اس صورت میں چپل کو پاک کر لیں، دوسرے راستے سے گزر جائیں۔ لیکن اگر آپ اسی ناپاک زمین پر دوبارہ تیبارہ جتنی مرتبہ چلتے رہیں گے، ظاہر بات ہے وہ نجاست اڑ کر، نجاست وہاں سے خارج ہو کر آپ کی چپل میں آتے رہے گی، تو آپ دن بھر یہی کرتے رہو گے کہ چپل کو دھو یا پھر وہاں پر چلے، پھر چپل کو دھو یا پھر وہاں پر چلے۔ یہ عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ جس جگہ پر نجاست ہے، ناپاکی ہے، اس جگہ سے ہٹ جائیں، دوسرا راستہ اختیار کریں۔ پٹھان الیاس صاحب کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے نوجوان لڑکے دیر رات تک جاگتے ہیں، رات میں دیر سے سونے کے نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیے، رات میں زیادہ دیر تک جاگنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے یا قضا ہو جاتی ہے یا رکعتیں چلی جاتی ہیں۔ تو رات میں جلدی سونے کی فکر کرنی چاہیے اور صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نبی کا طریقہ ہے۔ سائنسی اعتبار سے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی یہ باتیں کہی جا رہی ہے کہ جو آدمی رات میں جلدی سونے کی عادت بنا لیتا ہے اس کی صحت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں
اور جو آدمی زیادہ رات تک کچھ کام کرتا ہے یا پھر یوں ہی جاگتا رہتا ہے یا پھر یوں ہی مٹر گشتی کیا کرتا رہتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے اس کی صحت بھی برباد ہوتی ہے اور دوسرے دنیاوی اور دینی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں اور جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، ہماری ماں بہنیں ہیں، تمام لوگوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کھانا جلد از جلد کھا لے۔ رات کا وقت شروع ہونے کے وقت فوراً، یعنی مغرب کی نماز ہو جائے تو فوراً آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد تھوڑی بہت چہل قدمی کر لیں، عشاء کی نماز ادا کر لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ اطمینان سے جلد از جلد سونے کی فکر کریں۔ انشاءاللہ بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری پریشانیاں، ڈپریشن، یہ سب اس عمل کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کی فجر کی نماز بھی قضا نہیں ہوگی، اور فجر میں جب آپ بیدار ہوگے تو آپ کی طبیعت بہت ہی حشاش بشاش ہوگی، اور فجر کے بعد کوئی بھی کام کرنے کے لیے، اگر آپ طالب علم ہیں تو اسکول میں جانے کے لیے بالکل تیار اور فریشر ہوگے، اور اگر آپ بزنس مین ہو، اپنے آفس میں جانا چاہتے ہوں، کچھ کام کرنا چاہتے ہوں، تو اس وقت مکمل دل جمعی کے ساتھ آپ اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔